السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا عمل پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی وضاحت کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں محمد فیاض نام کے ایک احباب نے، ایک عزیز گرامی نے ایک کومنٹس کر دیا تھا۔ اصل میں چینل کے یہ کومنٹس جو بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، جن میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ سمجھ بندے، لا علم بندے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے نام اعمال یا ان کے عقائدوں پر خود ہی برا اثر پڑ جاتا ہے۔ وہ خود گناہ کبیرہ کے زمرے میں قریب داخل ہو چکے ہوتے ہیں، پر وہ اپنے جہالت کی وجہ سے اپنی باتوں پر قائم رہنے کی ایک جھوٹی کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کومنٹس بن رہتے ہیں۔ پر پچھلی ویڈیو میں تھوڑی دیر کے لیے کومنٹس بند نہیں کیے تھے، تو اس میں ایک دوست احباب محمد فیاض نے ایک کومنٹس کر دیا تھا۔ اس کومنٹس کے ہو بہو الفاظ آپ احباب گرامی کو سنا رہا ہوں، خصوصاً محمد فیاض کو۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: کہیں یہ عمل کالا تو نہیں، عجیب یا عجیب عملیات کی دنیا میں کسی موکل اور کسی جن کو حاضر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے عجب یا جبرائیل بحق یاسین والقرآن الحکیم۔ اب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاضر ہو؟ اس لیے میری التجا ہے کہ یہ عمل نہ کرے۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد فیاض کے کومنٹس کے ہو بہو الفاظ۔ اب محمد فیاض سے اور خصوصاً اس چینل عملیات گوہر کے تمام انسانیت سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں کہ یاد رکھیں، یہ عمل مبارک جو قسطوار شروع ہو چکا ہے، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم آقائے دو جہان رسول اکرم بابا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ عمل تلقین فرمایا تھا، اور اس بات کے راوی جو ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، اور اسے یہ عمل تلقین فرما دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل خود کیا تھا۔ مثلاً امام احمد، حوالہ کتاب کا دے رہا ہوں، مثلاً امام احمد حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 22,492۔ تو یاد رکھیں، اس سے اکثر و بیشتر ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمارے ایمان کو کافی دھچکا لگ چکا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور اس کی سچائی بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور پھر آقائے دو جہان رسول اکرم بابا جی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کا آنا، اس کی بات کو غلط باطل قرار دینا کہ یہ عمل کالا تو نہیں، عجیب یا عجیب۔ ارے بھائی، ہم عجیب کے الف کو نہیں سمجھ پا سکتے، ہم عملیات کے عین کو سمجھ نہیں پا سکتے۔ بات کی باتیں تو بہت دور ہے کہ میم لام یہ الف تے پر ہم کام کر جائے، یا جیم یہ بے جیم بے پر ہم کام کر جائے، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اس لیے تو کروڑوں میں سے
ایک بندہ ہوتا ہے جو مہارت کا حامل، جو تجربہ کار، جو علم کو پہچاننے والا ہوتا ہے اور باعمل انسان کہلاتا ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ عمل جو ہے یہ حدیث مبارک کا ہے۔ وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جنی کے لیے استعمال کیا تھا، اور یہاں پر پھر اکابرین عملیات کے جو شہسوار تھے انہوں نے اس پر اتنی ریاضتیں کر دی اور اتنے اس کے تصرفات اور عام عالموں پر ادراکات حاصل کر لیے کہ اس سے دنیاوی تمام اموروں پر کام لینے کے طریقہ صدری بصدری چلتا ہوا ہم تک پہنچ چکا ہے۔ بات یہ ہے محمد فیاض صاحب یا تمام سننے والے کہ اگر میں کوئی سفلی عمل دوں گا تو کل کے کہوں گا کہ سفلی عمل ہے اہل حنوت کے لیے، غیر مذاہب کے لیے، اسے اہل مسلم کے لیے اجازت نہیں۔ اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس چینل میں جتنے بھی شیعہ اہل تشیع حضرات کے اعمال ہے، صرف اہل تشیع حضرات کو اس کی اجازت ہوگی۔ اس طرح اہل حنوت یا غیر مذاہب کے جتنے اعمال ہوں گے انہی کو اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے لیے اور تمام دیوبند حضرات کے لیے، بریلوی حضرات کے لیے جو نوری اعمال ہوں گے ان کی اجازت ہوگی، وہ بھی جائز اموروں میں۔ اگر ناجائز یا رقم لوٹنے کے چکر میں یا اوروں کو دھوکہ دینے کے چکر میں کوئی ان اعمالوں کو کتابوں اپنی ڈائریوں کی زینت بنائے گا یا اس پر جو ہے جھوٹی باتیں کرے گا، دعوے گاڑے گا، تو ان لوگوں کو، ان کی نسلوں کو قطعاً ان کی کوئی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ رب الکریم انہیں محروم ہی رکھیں، تا دم مرگ انہیں اس فیض سے محروم کر دیا جائے، یہی میری دعا ہوگی۔ اب آتا ہوں اپنے عمل کی طرف ناظرین کرام۔ جو بندہ بسم اللہ اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل بن گیا، اب پے در پہ جو قسط بتا دیے جا رہے ہیں وہ مختلف اموروں کے لیے تشخیص کا قسط بتا دیا گیا۔ اب قسط جو شروع ہو چکا ہے وہ جنات کی حاضری، جنات کے ساتھ بات چیت، عہد و پیمان، تینوں مقاصدوں پر بات چیت، قید و بند اور جلانے کی غرض سے۔ دیکھیں اس کا جو عامل ہوگا تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی پڑھائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جیسے ہی جن زدہ اس کے سامنے آئے گا تو خود بخود جنات اس پہ حاضر ہو چکے ہوں گے۔ لیکن طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ترتیب یہ ہے کہ عامل نے مریض کے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ والناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ شہادت والی انگلی پر دم کر دینا ہے، ساتھ میں مریض پر اور اشارے سے اس پر حصار لگا دیں، انگلی کو گھماتا جائے، حصار لگاتا جائے۔ اس کے بعد مریض کے دائیں ہاتھ کی موٹی انگلی کو پکڑ لے عامل اپنے بائیں ہاتھ سے، اور اپنا دائیں ہاتھ مریض کے سر پہ رکھ دیں اور اس عمل کی تکرار شروع کر دے، بسم اللہ اجیبی رسول اللہ۔ جیسے ہی عامل 3 مرتبہ پڑھے گا تو مریض پر ایک دم سکتہ طاری ہو جائے گا، گڑ گڑانا، اس کی کیفیت بدل جائے گی اور جنات کی ظہور شروع ہو جائے گی، جو بھی مخلوق ہوگا۔ اس کے بعد عامل ان سے عہد و پیمان کرے، عہد و پیمان کر لینے کے بعد اگر وہ لوگ مریض کو چھوڑ رہے ہیں تو فبیہا، نہیں چھوڑ رہے تو پھر قید کے لیے وہ حکم لگا دے معالج۔ اگر قید میں بھی سرکشی ظہور پذیر ہو رہی ہے تو پھر جلانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ جلانا پھر مریض کے بالوں سے ہوتا ہے کہ اس کے بالوں کو اکاڑ کر اس پر 11 مرتبہ یہ عبارت مبارک پڑھی جائے
اور پھر ان کو آگ پر رکھ دیا جائے اور پڑھائی کرتے ہی مریض پر دم کر دیا جائے، اس سے جنات خود بخود بالوں میں سمٹ چکے ہوں گے اور جلانے کے لیے وہ تیار ہوں گے، آسانی سے جل جائیں گے۔ پر جہاں تک ممکن ہو سکے تو معالج نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپشن پر زیادہ زور دے، توجہ دے، اسی پر زندگی کے معمولات کو روا دوا رکھیں تاکہ اس کے اہل و عیال وغیرہ بھی اذیت وغیرہ حادثات کی چوٹوں سے محفوظ ہوتی رہیں۔ بھائیو اور بہنوں، بہت ہی آسان طریقہ کار ہے جنات کی حاضری کے لیے، اسے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آسانی سے جنات فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب جنات نے وعدہ کر دیا تو کچھ تجربہ معالج اپنے ثوابدید سے بھی چلائیں کہ پھر جنات کے ساتھ کس طرح عہد و پیمان اور قسمیں دی جاتی ہے، تو وہ تو معالجین کے سامنے ہوتی ہے، وہ معالجین کو آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں، یہ اعمالوں کا سرتاج بادشاہ عمل گردانا جاتا ہے۔ یہ چینل کی زینت بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسے ویسے اعمال میں دے رہا ہوں۔ میرا ایک دوست مولانا نعم المولا صاحب، وہ حیران ہے اس بات پہ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ زمانے کو کیا خزانہ ہاتھ دے رہے ہو، کیا اسلحہ ہاتھ دے رہے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کی قدر کیجئے، ان اعمال کی قدر کیجئے۔ آگے کامیابی آپ لوگوں کو نہیں مل رہی تو یقیناً آپ لوگوں کی نیتوں میں فتور ہوگا، آپ لوگوں کی سوچوں میں فتور ہوگا، آپ لوگوں کی مقاصدوں میں فتور ہوگا، آپ لوگوں کے کاموں میں، آپ لوگوں کے قدموں میں، آپ لوگوں کے ارادوں میں فتور ہوگا۔ لہٰذا اس سے فیض پائے، نہیں تو ساری عمر کتابوں کے پیچھے لگے رہیں، عاملوں کے پیچھے لگے رہیں تو پھر ہاتھ کچھ آئے گا نہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے ویڈیو کو پوری کی پوری سنا کرے، دیکھا کرے تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔